ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب 24 سے 34 آیات تک۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، نہ اپنے بدن کی کہ ہم کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے زیادہ بہتر نہیں؟ آسمان کے پرندوں کو دیکھو کہ وہ نہ بوتے، نہ کاٹتے، نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کی پرورش کرتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں کون ہے جو فکر کر کے اپنے قد کو 1 ہاتھ بڑھا سکتا ہے؟ اور پوشاک کی کیوں کر فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسنوں کو غور سے دیکھو کہ کس طرح بڑھتی ہیں، وہ نہ محنت کرتی نہ کاٹتی ہیں۔ لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت میں ان میں سے ایک کی مانند آراستہ نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جاتی ہے یوں پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، کیا تم کو بہت زیادہ نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ بس کل کے دن کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنی فکر آپ ہی کرے گا۔ آج کا دکھ آج ہی کے لیے بس ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، آج 18 جون 2022 ہے۔ آج کی انجیل مقدس متی 6 باب 24 تا 34 آیات پر دھیان و گیان کے ساتھ فادر ایمینول نذیر مانی، اسینشن پیرش انگلینڈ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ آج کی انجیل مقدس خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی واز کا حصہ ہے۔ پہاڑی واز مقدس متی کی انجیل کے 5ویں، 6 اور 7ویں باب پر مشتمل ہے۔ پہاڑی واز عملی اور اخلاقی تعلیم کا محور و مرکز ہے۔ اسی واز میں مبارکبادیوں اور اے ہمارے باپ کی دعا بھی شامل ہے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنائیں۔ وہ خدا جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے اور جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ آج کی تلاوت سے ہمیں آگہی ملتی ہے کہ ہم خدا کی محبت کا جواب اس پر مکمل بھروسہ کرنے کے ذریعے دیں۔
یقیناً جب ہم اس پر بھروسہ کریں گے تو دنیاوی فکرات اور رنج و غم سے دور رہیں گے۔ آج کی تلاوت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ خدا کی ذات اور پروردگاری پر بھروسہ کرنے کی بجائے دولت کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنی دولت پر فخر کرتے اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری حقیقی منزل یہ دنیا اور اس کی آسائشیں نہیں ہیں۔ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے۔ ہماری حقیقی منزل خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں زندگی گزارنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنے سے ہی ہمیں حقیقی، باطنی اور دائمی خوشی مل سکتی ہے۔ دنیا کی دولت اس دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال جائیں گے۔ ہم خدا اور دولت دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ ہم نے دونوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے۔ خدا کا انتخاب ہی سب سے بہتر انتخاب ہے۔ اگر ہم خدا سے پیار کریں گے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمیں ہر چیز میسر ہوگی۔ ہر انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ دل کا سکون ہے اور حقیقی خوشی اور آسودگی ہے۔ دنیا کی دولت عیش و عشرت اور فکرات کو جنم دیتی ہے۔ خدا پر بھروسہ ہم میں امید اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ بے چینی، پریشانی اور مستقبل کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ وہ خدا کے وعدوں اور باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو حقیقی خوشی سے دور کر لیتے ہیں۔ غیر ضروری فکرات اور پریشانیاں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ خدا پر توکل کرنے سے ہمیں دل کا سکون ملتا ہے، جبکہ دنیا کی دولت پر بھروسہ کرنے سے غم اور پریشانیاں ملتی ہیں۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم آسمان کے پرندوں کو دیکھیں کہ وہ نہ بوتے، نہ کاٹتے، نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی آسمانی باپ ان کی پرورش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ میرے عزیزو، غیر ضروری پریشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں۔ ہم خدا کی پروردگاری پر اعتقاد نہیں کرتے اور اپنے خالق خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس لیے دنیا کے غم اور پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور ہم ڈپریشن، بے چینی اور بہت ساری جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دل کا اطمینان، تسلی اور امید ہمیں خوشی دیتی ہے۔ حقیقی اور باطنی خوشی ہر اس شخص کو ملتی ہے جو اس دنیا میں عارضی چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ خدا نے ہمیں زندگی کی بھرپوری کے لیے تخلیق کیا ہے۔ وہ ہمیں مشکلات اور خطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ہمیں بے شمار برکات عطا کرتا ہے اور ہماری فکر کرتا ہے۔ آئیں آج ہم وعدہ کریں کہ دنیا کی دولت اور عیش و عشرت کی بجائے خدا سے پیار کریں۔ ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، کیونکہ جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو پا لیتے ہیں، جب مانگتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے، جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ آئیں ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں تو باقی ساری چیزیں بغیر فکر کے ہمیں مل جائیں گی۔